سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 53 اور 54۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اگر تبدو ظاہر کرو تم شیئن کسی چیز کو، او یا تخفوہ چھپاؤ اس کو، فإن اللہ بے شک اللہ عز و جل کانا ہے بکل شیء ہر ایک چیز کو علیما خوب جاننے والا۔ لا جناح کوئی حرج نہیں ہے علیہن ان خواتین پر، فی آبائہن اپنے باپ دادا، ولا ابنائہن اور اپنے بیٹوں، ولا اخوانہن اور اپنے بھائیوں، ولا ابناء اخوانہن اپنے بھتیجوں، ولا ابناء اخواتہن اپنے بھانجوں، ولا نسائہن اور ہم مذہب خواتین، ولا ما ملکت ایمانہن اور وہ کنیزائیں جو ان کی ملکیت ہیں، ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ واتقین اللہ اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پہلی جو آیہ کریمہ ہے، اگرچہ قرآن کریم میں یہ کئی مرتبہ اس طرح کی آیات آئی ہیں، لیکن اس خاص موقع پر احکامات بیان کرتے ہوئے درمیان میں اس آیا کو اسپیشل لایا گیا۔ تسلسل سے پردے کے احکامات چل رہے ہیں، لیکن پردے کے احکامات کے درمیان میں یہ ایک مختصر سی آیا لائی گئی، ایک بہت بڑی تنبیہ کے لیے۔ کیا؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس لیے وہ قیامت کے دن ایک ایک بات کا سوال کرے گا۔ ایک ایک بات سے باخبر ہے، اس لیے تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار تمہارے دلوں کے اندر بھی میرے محبوب کی گستاخی کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، اور نہ ازواج مطہرات کے متعلق تمہارے خیالوں میں کوئی خیال ابھرنا چاہیے۔ محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر دل کے خیالوں میں بھی کوئی خیال حضور کی ذات کے بارے میں ایسا آیا کہ جس میں بے ادبی کا شائبہ پایا جائے گا، تو قیامت کے دن اللہ اس خیال پر بھی گرفت فرمائے گا۔ زبان سے کہنا تو اور بات ہے نا، جملے استعمال کرنا تو اور بات ہے، کہا اپنے دلوں کو اور اپنے خیالات کو بھی میرے محبوب کے متعلق اپنے قابو میں رکھنا۔ خیالوں کی دنیا میں بھی میرے محبوب کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے وسوسات میں بھی میرے محبوب کے متعلق کوئی ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ جو بے ادبی کا
رنگ رکھتا ہو، اور اگر ایسا کیا تو قیامت کے دن یہ بھی تم سے سوال ہوگا۔ اس لیے درمیان میں تنبیہ کے لیے یہ آیا لائی گئی۔ اب جب پردے کی آیات آ گئی اور یہ حکم آیا کہ تم نے ازواج مطہرات سے جو بھی سوال کرنا ہے، جو مانگنا ہے، وہ پردے کی اوٹ سے مانگنا ہے، تو پھر ایمان والے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمومی حکم ہے، اور اس میں ازواج مطہرات کے باپ، چچا، ماموں، ان کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے بھی شامل ہیں، یا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ کیا اگر باپ آ جائے تو اسے بھی اوٹ سے سوال کرنا ہوگا، بھانجا آ جائے اسے بھی اوٹ سے، بھتیجا آ جائے، بھائی آ جائے، یا ماموں آ جائے، یا چچا آ جائے، یا دادا آ جائے، یا نانا آ جائے، تو اسے بھی اوٹ سے ہی سوال کرنا ہوگا؟ اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے اس سوال کے جواب میں یہ آیا نازل فرمائی۔ فرمایا لا جناح علیہن، اور تو تمہارے لیے یہ جو محارم آگے بیان کیے جا رہے ہیں، ان سے پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن پردہ کہاں تک؟ یاد رکھنا، جن محارم کا آگے ذکر ہے، باپ، دادا، نانا، چچا، ماموں، کیونکہ آبا کے لفظ میں یہ سارے شامل ہیں۔ عربی میں جب آبا کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ جس طرح ہم جو ہے نا ماموں کے بیٹے کو بھی، چچا کے بیٹے کو بھی، پھپھو کے بیٹے کو بھی کزن کہہ دیتے ہیں۔ جب ہم اس رنگ پرنگی دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت احترامات تھے، یہ پھپھو کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، اس وقت کزن کزن نہیں ہوتے تھے۔ اب سب کے لیے کزن کا لفظ ہے۔ اب خالہ ہے وہ بھی انٹی ہے، پھپھو ہے وہ بھی انٹی ہے، ممانی ہے وہ بھی انٹی ہے، چچی ہے وہ بھی انٹی ہے، وہ سارے انٹی کے زمرے میں آ گئے۔ اور ماموں ہے، پھپھا ہے، چچا ہے، وہ سب انکل بن گئے۔ تو عربی زبان میں آبا کا لفظ سب کے لیے بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی، نانا کے لیے بھی، ماموں کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی۔ آبا میں یہ سارے شامل ہیں۔ اچھا، اب آگے جن محارم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے پردہ کس حد تک ہے؟ یہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، سر دیکھ سکتے ہیں، بازو کونی تک دیکھ سکتے ہیں، پنڈلی دیکھ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں۔ باقی سارے وجود کا پردہ ہے۔ بش نہیں دیکھ سکتے، پیٹ نہیں دیکھ سکتے، رانے نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے یہ سارا پردہ ہے۔ اب یہ اتنی گنجائش کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایسے رشتے ہیں جن کا گھر میں آنا بار بار رہتا ہے۔ اب باپ سے کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ بھائی سے کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ بھتیجے سے، بھانجے سے، چچا سے، ماموں سے، یہ لوگ بار بار گھر میں آتے ہیں۔ رشتے ایسے ہیں کہ جو بار بار آنے والے رشتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ ان سے پردہ کرنے میں تمہیں اجازت ہے۔ اتنا پردہ جو ہے نا وہ تم کرو کہ مطلب ہے کہ سر پر اگر نظر پڑ جائے، چہرے پر، کھلے ہاتھوں پر، کونیوں تک اور پنڈلیوں پر، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ محارم ہے تمہارے۔ اسی طرح وہ عورت جو تمہاری ہم مذہب ہو، کافرہ عورت سے مسلمہ عورت پردہ کرے گی، صرف چہرہ دیکھ سکتی ہے اور ہاتھ۔ کتابیہ کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس طرح محارم دیکھ سکتا ہے اس طرح کتابیہ عورت دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر ایک غیر مسلمہ عورت ہے تو غیر مسلمہ عورت بھی اتنا ہی دیکھ سکتی ہے جتنا ایک محرم پردہ کے لیے لازم ہے، اس سے زائد نہیں۔ اور تمہاری وہ کنیزائیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، خواتین کنیزیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ ان کے لیے بھی پردہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پھر ایک اور بات اٹھتی ہے، کیا غلاموں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ تو غلاموں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، غلاموں سے پردہ ہوگا۔ اب اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کیا دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زکوان۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے انہیں وصال سے پہلے وصیت کی تھی حضرت زکوان کو کہ جب تم مجھے لحد میں اتار لو تو اس کے بعد تم آزاد ہو۔
اب کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے اجازت دی کہ وہ لحد میں اتارے سیدہ کو، تو اب جب سیدہ کو وہ لحد میں اتارے گا تو اس کا مطلب پردہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں محدثین فرماتے ہیں نہ کائنات میں کوئی عورت عائشہ جیسی ہے اور نہ کوئی کائنات میں غلام ذکوان جیسا ہے، لہذا یہ ان کے لیے خاص ہے، اس کو مثال نہیں بنایا جائے گا۔ مرد غلاموں کے لیے بھی پردہ ہے، صرف جن محارم کا بیان کیا جا رہا ہے یہ محارم ہے کہ جن کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہاری جو ہے نا وہ تمہارا نانا ہے، تمہارا چچا ہے، تمہارا ماموں ہے۔ اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ اس کے بعد فرمایا بلا ابنائنا، تم اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا ابنائی اخوانہن، نہ بھتیجوں سے، یعنی بھائی کے بیٹے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے۔ ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ بھانجوں سے پردہ ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے پردہ میں رعایت دی گئی ہے تمہیں، کہ ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی سب سے پردہ ہے، باقی تمام لوگوں سے پردہ ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی ہم مذہب عورتیں، کیا مسلمان عورت کا مسلمان عورت سے پردہ نہیں ہے، اور مسلمان عورت کا غیر مسلمہ عورت سے پردہ ہے، یہ یاد رکھنا اچھی طرح، غیر مسلمہ عورت سے پردہ ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور وہ تمہاری کنیزائیں جن تمہاری ملکیت میں ہیں۔ واتقین اللہ، اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ دیکھو تمہیں جو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر پابندی کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، احکامات شریعت میں، احکامات شریعت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اس کی پابندی کرنا۔ اب خطاب ہے ازواج مطہرات کی طرف، لیکن اس کا رخ ہے ساری امت کی طرف۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے شب معراج کچھ ایسی خواتین کو دیکھا کہ جن کے چوٹیا میں آگ کے رسے ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا تھا۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ جو غیر محرموں کے سامنے ننگے سر پھرتی ہیں، جو غیر محرموں کے سامنے پردہ نہیں کرتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال اس وقت بہت برا ہے، ہم اس وقت اس حد تک ان معاملات میں بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں تو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جانے سے پہلے تیار ہوتی ہیں، میک اپ کر کے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جا رہی ہیں، بازار جانا ہے تو میک اپ کر کے جانا ہے، شادی بیاہوں میں جانا ہے تو بن سور کر اور تیار ہو کر جانا ہے، اور کھلے عام۔ حالانکہ عورت کو بننے سورنے کی اجازت صرف خامد کے لیے ہے، کہ عورت صرف اپنے خامد کے لیے بن سور سکتی ہے، اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بن سور سکتی۔ ہم جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اس میں اتنے بڑے بن سور کر جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہماری بیٹی گھر سے بے پردہ نکل رہی ہوتی ہے، کیا باپ میں جرأت ہے پوچھ جائے بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں ہے، پوچھ جائے بیٹی تیرا نقاب کہاں ہے، پوچھ لے بیٹی تیرا برقع کہاں ہے؟ باپ میں جرأت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے قصور کس کا ہے؟ پیچھے سپورٹ میں ماں کھڑی ہوتی ہے، باپ بولتا ہے تو ماں فوراً کہتی ہے تم بیٹی کو نہ جھڑکو۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب پردے کا دور کون سا ہے؟ ہزاروں پھر دلائل دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے شروع سے اپنے گھر میں ماحول اسلامی رکھا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے پھر ہمیں ایسا کرنا پڑتا؟ ہرگز نہ کرنا پڑتا۔ ہم رشتے ڈھونڈنے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہونی چاہیے، کالج کی پڑھی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، فلاں ڈگریاں ہونی چاہیے۔ کبھی کسی نے پوچھا
تمہاری بیٹی جو مجھے دینے لگے یہ قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے، اسے نماز کے مسائل آتے ہیں، یہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ کبھی کسی رشتے والے لینے کے لیے جانے والے نے یہ سوال کبھی نہیں کیا، اور نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ہے۔ کوشش کرو، اب بھی موقع ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی خواتین کو کم از کم شریعت کے مسائل بتایا کرو، جو یہاں درس قرآن میں سیکھ کر جاؤ، اپنے گھر اپنے بچوں میں ڈسکس کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر بتایا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنی سخت گرفت فرمائے گا۔ جو خاتون کسی کے لیے ناخن پالش لگاتی ہے کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے، محرم کے لیے نہیں، غیر محرم کے لیے لگاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن آگ کے پلاس سے اس کے ناخن کھینچے جائیں گے، اور یہ ایک وقت کا عمل نہیں ہوگا، یہ بار بار عمل دہرایا جائے گا۔ یہ مسائل اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو بتایا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا سخت جملہ فرما رہے ہیں، ازواج مطہرات مخاطب ہیں، فرمایا واتقین اللہ، اللہ نے جو پردے کے حکم دیے ان میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کی پابندی کرو، اور نہیں کرو گے تو پھر اگلی بات خود سن لو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اسے پوچھنا نہیں پڑے گا، وہ ہر چیز پر خود نگہبان ہے، وہ ہر چیز پر خود نگہبان ہے۔ ہمارے یہاں سائیکل پر جاتے ہو نا، نیچے 100 کا نوٹ گرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، لوگ سائیکل روک لیتے ہیں، موٹر سائیکل روک لیتے ہیں، گاڑیاں روک لیتے ہیں 100 کے نوٹ کو دیکھ کر۔ طواف کرتے ہوئے 1000 کا بھی ریال گرا ہو نا، کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے وہاں دیکھنے کی، کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، سچی بات ہے، اللہ سے کوئی نہیں ڈر رہا ہوتا، وہ جو کیمرے لگے ہو نا ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں 1 سیکنڈ میں کیمرے میں آ جاؤں گا تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جرت نہیں کرتا وہاں کوئی چیز اٹھانے کی۔ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے، کیمرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے، کیمروں سے ڈرنے والی قوم، میں نے بھی کیمرے لگا کر رکھے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، اور دنیا کے کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، میرا ہر بندے پر کیمرہ لگا ہوا اور خراب بھی نہیں ہونا، ہر لمحے میں نگہبان ہوں، ہر ساتھ میں نگہبان ہوں، تم تاریکی میں چلے جاؤ یا اجالے میں آ جاؤ، میں تمہارے ہر عمل پر خود نگہبان ہوں، میں کسی سے پوچھوں گا نہیں اس نے کیا کیا ہے، میں خود بتاؤں گا اس نے کیا کیا ہے۔ تو اس سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے دعا ہے